آپ سب نے مائیکل جیکسن کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ مائیکل جیکسن وہ شخص ہے جسے دنیا کا ہر انسان جانتا ہے، چاہے وہ شہر میں رہنے والا ہو، چاہے گاؤں دیہات کا ہو، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے بے پڑھا لکھا ہو۔ صرف ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے تمام ملکوں کے لوگ اسے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ مائیکل جیکسن نے اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد ناچ گانے کو ایک الگ مقام پر پہنچایا، اور ناچ گانے کی بنیاد مائیکل جیکسن نے دنیا میں نام بھی کمایا، دولت بھی کمائی، عزت بھی کمائی اور اچھی خاصی شہرت بھی جمع کی۔ ایک مرتبہ مائیکل جیکسن ایک ایسٹرولوجسٹ کے پاس یعنی ایک نجومی کے پاس گیا اور کہنے لگا، میرا چہرہ، میرا رنگ، میرے بال کیا یہ کبھی تبدیل ہو سکتے ہیں؟ اس نجومی نے کہا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ تم پیدا ہوئے تم انہی کے ساتھ مرو گے، اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مائیکل جیکسن نے کہا، اچھا مجھے یہ بتاؤ میری عمر کتنی ہوگی؟ اس نے کہا، انسان عام طور پر 50 سال، 60 سال، 70 سال جیتا ہے۔ اگر تم بہت زیادہ جی لو گے تو بھی 100 سال تک اس سے زیادہ تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ نجومی کی اس بات کو سن کر مائیکل جیکسن قہقہے لگا کر ہنسنے لگا، اور اس کے بعد اس نے کہا، میں تمہاری دونوں باتوں کو غلط ثابت کر کے رہوں گا۔ تم دیکھنا، میں اپنا چہرہ، اپنے بال، اپنی رنگت، یہ سب کچھ بدل کر رہوں گا، اور اسی کے ساتھ میں اگلے 150 سال تک زندہ رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ مائیکل جیکسن نے اس نجومی کا مذاق اڑایا اور اسے چیلنج کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد مائیکل جیکسن کے سر پر ایک ہی دھن سوار تھی، مجھے اپنا رنگ بدلنا ہے، اپنا چہرہ تبدیل کرنا ہے۔ اس نے دنیا بھر کے مختلف ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا، لاکھوں ڈالر خرچ کیے، اور تقریباً 55 ڈاکٹرز کی مدد سے اس نے کئی طرح کی سرجریز کروائی، اور 1987 میں مائیکل جیکسن جب دنیا کے سامنے اپنے نئے البم کے ساتھ آیا تو وہ پوری طرح سے بدل چکا تھا۔ جس مائیکل جیکسن کو دنیا نے کل تک دیکھا تھا وہ کالا کلوٹا تھا، بال گھنگرالو تھے، چہرہ بھدا تھا، اب وہی گورا چٹا ہو چکا تھا، بال لمبے ہو چکے تھے، اور اس کا چہرہ عورتوں کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مائیکل جیکسن کو دنیا نے دیکھا، حیرت میں ڈوب گئے لوگ۔ اب مائیکل جیکسن نے پہلے چیلنج کو پورا کر لیا تھا، اب مائیکل جیکسن کو 150 سال تک زندہ رہنا تھا۔ 150 سال تک کی زندگی پانے کے لیے مائیکل جیکسن نے ہر طرح کے جتن کیے۔ مائیکل جیکسن کے ساتھ 12 ڈاکٹرز کی ٹیم ہر وقت رہا کرتی تھی، جو اس کا مکمل طور پر روزانہ چیک اپ کرتی، اس کے کھانے پینے کا، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا، اس کے چلنے پھرنے کا، ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ مائیکل جیکسن اپنی مرضی سے نہ کچھ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، بلکہ اس کے لیے جو کچھ بھی کھانے پینے کو لایا جاتا پہلے اسے لیب میں بھیج کر اچھی طرح سے چیک کیا جاتا تھا۔ تمام ٹیسٹ سے گزرنے کے بعد اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں آتی تھی۔ وہ لوگوں سے ملتا جلتا تو اپنے ہاتھوں میں ہمیشہ گلوز پہن کر رکھتا تھا، ہمیشہ ماسک لگا کر رکھتا تھا، عام بستر پر نہیں بلکہ ایک ٹینٹ کے اندر وہ سویا کرتا تھا۔ ڈاکٹرز روزانہ اس کا طرح طرح کا ٹیسٹ کیا کرتی تھی، اس کا چیک اپ کیا کرتی تھی۔ اسی طرح باڈی کے جو آرگنز ہوتے ہیں، ان تمام آرگنز کے ڈونرز اس کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، چاہے وہ کڈنی ہو، چاہے وہ ہارٹ ہو، چاہے وہ لنگس ہو، ان تمام چیزوں کے ڈونرز کو وہ کھلاتا پلاتا تھا، ان کے گھر کی ساری ذمہ داری اور خرچ اٹھاتا تھا، اور انہیں اس بات پر تیار کر کے رکھا گیا تھا اچانک اگر کسی بھی باڈی پارٹ کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے تمہیں اپنے باڈی پارٹ کو مائیکل جیکسن کے لیے ڈونیٹ کرنا ہوگا۔ ڈونرز بھی انتظار میں بیٹھے تھے کب وقت آئے گا کہ ہمیں اپنے جسم کا یہ حصہ مائیکل جیکسن کو ڈونیٹ کرنا پڑے گا۔ مائیکل جیکسن اپنے شوز کرنے کے لیے یعنی ناچنے گانے کے لیے جب دنیا کے کسی ملک کا دورہ کرتا تھا تو آج کے دور میں ایک ملک کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ اپنے ساتھ جتنے لوگوں کو لے کر جاتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ لوگ مائیکل جیکسن کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ اس کے اپنے سیکیورٹی گارڈز ہوتے تھے، 12 ڈاکٹرز کی ٹیم ہوتی تھی،
اس کے میوزیشینز ہوتے تھے، اس کے ڈانسرز ہوتے تھے، اس کے ساتھ کورس کرنے والے سنگرز ہوا کرتے تھے، اسی طرح نوکر چاکر کی بھیڑ بھاڑ ہوا کرتی تھی۔ اچھی خاصی ٹیم کو لے کر کروڑوں ڈالر خرچ کر کے وہ کسی ملک کا دورہ کیا کرتا تھا۔ مائیکل جیکسن جب بھی کہیں سفر پر جاتا اسے اس بات کا ڈر ہوتا کہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، کہیں کوئی مرض لاحق نہ ہو جائے۔ وہ بہت احتیاط کرتا تھا، کھانے پینے سے زیادہ وہ دوائیاں کھاتا تھا، وقتاً فوقتاً اس کی سرجری کی جاتی تھی۔ اس طرح سے اپنی زندگی کو گزار رہا تھا، یہاں تک کہ جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچا، 25 جون کی رات آتی ہے، وہ اپنے ٹینٹ کے اندر سو رہا تھا۔ اچانک اس کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہو۔ جیسے ہی اس نے اسے محسوس کیا، فوراً ڈاکٹرز کی ٹیم کو بلایا گیا۔ اس کے تمام ڈاکٹرز اس کے سرہانے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان ڈاکٹرز نے اپنے طور پر اسے بچانے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے آکسیجن دے کر اس کی سانس کو پھر پہلے کی طرح نارمل کیا جائے، لیکن وہ ان کے کنٹرول سے باہر تھا۔ اللہ تعالیٰ ماں کی کوکھ میں بچے کا رزق بھی لکھ دیتا ہے، اس کی عمر بھی لکھ دیتا ہے۔ مائیکل جیکسن جو 50 سال کی زندگی لے کر آیا تھا، 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا، اور 150 سال کی زندگی کے لیے نہ جانے کتنے جتن کیے تھے، نہ جانے کتنے کروڑوں ڈالر خرچ کیے تھے۔ آخر کار 50 سال کی عمر میں 25 جون کو اپنے بستر پر لیٹا تھا۔ ہر طرح کے ماہرین ڈاکٹر اس کے سرہانے کھڑے تھے، اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، وہ اسے بچانا چاہتے تھے لیکن بچا نہ سکے، اور آخر کار وہ مائیکل جیکسن جو 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا، چٹکیوں میں اس کی روح کو موت کے فرشتے نے ایسے قبض کیا کہ اس کے سرہانے موجود ڈاکٹر بھی اسے بچا نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، دنیا میں بہت سے انسان ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے مقدر میں عزت بھی لکھا ہے، دولت بھی لکھا ہے، شہرت بھی لکھا ہے، انہوں نے اپنے علم کی بنیاد، اپنی سوچ اور فکر کی بنیاد، اپنے عقل و ہنر کی بنیاد دنیا میں بہت نام کمایا، لیکن جب ان کی زندگی کا آخری وقت آیا، اللہ نے انہیں ایسی موت دی کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے ہیں۔ ہم اور آپ بھی نہیں جانتے ہمیں موت کب آنا ہے، اس لیے دنیا سے زیادہ لمبی امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہم ماں کی کوکھ میں تھے ہمیں نہیں پتا اللہ نے کتنے سال کی زندگی ہمارے مقدر میں لکھی ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے ہر وقت اپنی موت کو یاد کرے اور اپنی موت کے لیے ہمیشہ تیار بھی رہے۔ یقیناً وہ لوگ جو اس زمین پر جیتے جی اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں عزت دیتا ہے، اور بعد مرنے کے اللہ انہیں مرتبہ شہادت عطا فرماتا ہے، اور جنت میں اعلیٰ مقام کے وہ مالک بنا دیے جاتے ہیں۔ اللہ ایسی کہانیوں سے ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنے اور دنیا کی لمبی امیدوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔